اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ہر مالک نصاب پر ہے نا، یہ فرض ہے اگر اس کے مال پر حولان حول گزر جائے، اور جو شخص مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں اور عذاب الہی کا وہ مستحق ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اس چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پٹھے داغے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو جو جمع کرتے تھے۔ بے شمار احادیث جو ہے موجود ہیں احادیث میں اس کی زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو ابھی اوپر ہم نے آیت تلاوت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک کہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے بچائے اور جو نعمتیں عطا کرے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رہے کہ جو مال زکوٰۃ میں آپ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا۔ یاد رہے زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جب کسی مسلمان فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کے ایک حصے کو جو شریعت نے متعین کیا ہے مالک بنا دو گے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، ایسے ہی خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مالک بنانا شرط ہے۔ لہذا وہ لوگ عبرت پکڑیں جو مدارس کے لیے یا دوسرے رفاہی کاموں کے لیے، جیسے آج کل ایک کرسچنوں کی طرح ایک ہوا کھڑی ہے چیریٹی کے کام کی، اور ایک فکر بنائی جاتی ہے مدرسوں میں کیا دینا، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم نے مدرسوں کے تعلق سے گندا ذہن بنایا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے آپ تجربہ کر لیں کہ جب بھی انسان اپنی کسی عزت کو خود پامال کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس پر عذاب اترتا ہے اور غیر اس کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ تجربہ کر لیں جناب۔ ایک چیز تو چھوڑیں، ہم نے بے پردگی کو، اب جو پردہ ہماری بچیوں کی عزت تھی، ہماری بیٹیوں کی ماؤں کی، ہم نے اسے خود جو ہے نا اس کی عزت کرنی چھوڑ دی، تو آج غیروں نے ہمارے بچیوں کے پردے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا اور اذان
کو ہم سنتے نہیں, اس کا ادب نہیں کرتے, جبکہ اذان کا حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو تو آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں, یہاں تک کہ ایون قرآن کی تلاوت روک دیں, آپ خاموشی سے اذان سنیں, ایک ایک کلمات کا جواب دیں, اخیر میں دعا پڑھیں. لیکن کون کرتا ہے؟ ہم نے اذان کو سننا چھوڑ دیا, اذان کا احترام چھوڑ دیا. آج ہماری اذانوں پہ حملے شروع ہو گئے. ہم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا, آج مسجدوں پہ حملے. اب ہم نے ایک کانسیپٹ بنا دیا غیروں کی دی ہوئی ایک فکر کی وجہ سے کہ ہم علماء کے فتاوے پر بالکل توجہ نہیں دیتے. اختلاف, ارے مارکیٹ میں آپ جائیے, میں پوچھتا ہوں اختلاف ہے کہاں نہیں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے علاج کرنے کے لیے, آپ بہت روشن خیال ہے نا, بڑے پڑھے لکھے اسکول کے, کوئی ہم سے بات کرے تو ہم بتائیں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں, علاج کرائیں, آپ کا علاج وہاں ہوا, فائدہ نہ ہوا, آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں, فوراً وہ ڈاکٹر پہلے والے ڈاکٹر کی ساری دواؤں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, وہ دوسری دوا فوراً دیتا ہے. اس نے اختلاف کیا. فرق اتنا ہے کہ ہم کھل کے اختلاف کرتے ہیں, ڈاکٹر بھی اختلاف کرتا ہے, فوراً وہ آپ کی دوائیں بدل دے گا. اس نے جو چیک اپ کیا اس کو دیکھے گا, اور کچھ ہی ایسے ڈاکٹر ملیں گے کہ جو پہلے ڈاکٹر کے چیک اپ رپورٹ پر دوا دے دے, ورنہ اکثر کہتے نہیں آپ جو ہے نئی رپورٹ نکالیے, دوائیں فوراً چینج کر دیتا. آپ مارکیٹ میں جائیے سامان خرید کے, دکانداروں کے ہاں دیکھیے, ایک دکاندار دوسرے دکاندار کی برائی کرتا ہے. اگر کہہ دیجئے کہ وہاں 10 روپیہ سامان سستا ہے, سیدھا کہے گا کہ وہ ڈپلیکیٹ بیچتا ہے. آپ جو ہے مارکیٹ میں اسے تجارت کرنے والے, بزنس کرنے والوں کو دیکھیں, پی یو پی کا لوگ کام کر رہے ہیں, پینل کا کام کر رہے ہیں, فرنیچر کا کام کر رہے ہیں, جتنے کام آپ دیکھ لیجئے, ہر آدمی دوسرے کی مخالفت کر کے ریٹ نیچا کر کے. اگر ایک وقت تھا پی یو پی کا جو ہے اسکوائر فٹ کا 25 روپے, آج دوسرا گیا وہ کہتا میں 24 میں کروں گا, وہ کہا جاتا ہے بولتا میں 20 میں کروں گا, ایک آگے بڑا کہتا میں 17 میں کروں گا. ایک وقت تھا پینل کا کام کرنے کے لیے 21 روپے تک کا کام ہوتا تھا اسکوائر فٹ پہ, اور آج وہ گھٹ کر 7 روپے ہو چکا ہے. یہ ساری مارکیٹ کہاں ہے نہیں جہاں اختلاف ہے. لیکن اس وقت آپ کیا دیکھتے ہو, اپنا نفع سوچتے ہو. تو یہ دنیا کا نفع بندوں کو سامنے نظر آتا ہے, اس لیے وہ بانچیں پھیلا کر جو ہے سم مارے ہوئے اونٹوں کی طرح ٹوٹتے ہیں اس کے اوپر. تو کیا عقل نہیں ہے؟ برسوں سے, زمانے سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمارا مرکز علمی بھی, مرکز روحانی بھی بریلی شریف ہے, لہذا بریلی شریف کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے. بات ختم ہو گئی. دائیں بائیں سے کہاں سے کون سا مسئلہ آ رہا ہے, اس کے پیچھے آپ جاتے کیوں ہیں؟ سوشل میڈیا کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا. آج ہم نے مدرسوں کی عزت و احترام کو ختم کر دیا. علماء کے فتاوے کی اہمیت ہمارے نظروں میں نہیں. اب تو ہمیں جو مسئلہ اچھا لگتا ہے وہ عالم اچھا لگتا ہے, جو مسئلہ ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ عالم بھی ہم کو اچھا نہیں لگتا. جس عالم نے مسئلہ بتایا اگر وہ مسئلہ ہماری طبیعت کے مطابق ہے تو عالم اچھا ہے, اگر وہ مسئلہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے تو عالم خراب ہے. یہ حالت ہو چکی ہے نا, اختلاف کی باتیں کریں. تو بہرحال آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم مدرسوں کے تعلق سے, مدارس کی کیا حالتیں ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ بچائے. بہرحال وہ لوگ بھی سبق سیکھیں جو ڈائریکٹلی زکوٰۃ کے پیسے وصول کر مسجد کی, مدرسے کی بلڈنگ میں لگا دیتے ہیں, یا چاول خرید لاتے ہیں, یا سریا خرید لاتے ہیں, یا زمین خرید لیتے ہیں. یاد رہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں, بلکہ چاہیے کہ پہلے آپ کسی طالب علم کو اس پیسے کا مالک بنائیں, پھر وہ طالب علم یا طالبہ مدرسے کو وہ رقم دے, پھر اس کے بعد مدرسے کا کام کرایا جائے. فقیر مسلم کو مالک بنانا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, آج چیریٹ کا ایک سسٹم چلا ہوا ہے کرسچنالٹیوں کی طرف سے. ارے مولانا لوگوں کہہ دو گے کیا فائدہ نہیں, اب اس طرح کرو, اس طرح کرو. چیریٹ کا کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج اس وقت آپ لوگ, ایک بہت لمبی تعداد تو نہیں ہے, لیکن آپ فون کر کے ایک ایک آدمی سے پوچھو, آپ جس غریب کی مدد کر رہے ہو یقیناً کرنا چاہیے. وہ جب پیسہ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں, آپ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہو, یقیناً دینا چاہیے. ایک مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ پھر وہ اپنی ٹی وی چلا رہا ہے جو گھر میں, اس کا منتھلی چینل کے پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ کہاں سے لا رہا ہے وہ مہینہ جو بھرتا ہے ٹی وی چینل چلتا ہے اس کے گھر میں, جس میں پکچریں دیکھتا ہے, وہ کہاں کا پیسہ؟ اب کیسے مقابلہ کرتے ہو مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دینے کو اور دوسروں کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کو؟ ہر غریب جو مستحق ہے وہ گنہگار ہے, کیسا ہے اسے مطلب نہیں. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ تو یہ سوچیں کہ آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے. یہ حالت ہے. ہم نے تو ایسے ایسے غریبوں فقیروں کو دیکھا جو زکوٰۃ کے پیسے وصول کر شراب پیتے ہیں, پکچریں دیکھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر,
چلیں تو فقیر مسلم کو مالک بنانا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہے، یاد رہے زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کا منکر کافر، اور جو شخص زکوٰۃ نہ ادا کرے وہ فاسق، قتل کا مستحق، اور اگر کوئی ادا میں تاخیر کرے تو وہ گنہگار مردود الشہادہ ہے. یاد رہے جو لوگ روتے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت رو رہے تھے، بہت سارے لوگ کھانے کے لیے پیسے ان کے پاس ہیں، وہ مالک نصاب بھی ہیں، کھانے کے لیے پیسے بھی ہیں، کپڑے بھی خرید رہے ہیں، شادیوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے پیسے نہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں اگلی سال دیں گے. وہ یاد رکھیں محرومی کا شکار ہوں گے، ان کی گھروں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، ان کے تجارت اور بزنس سے برکتیں اٹھ جائیں گی. زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ انسان کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے. یہ امید کی چلو یار وہ ابھی کہاں سے 10,000 50,000 روپیہ زکوٰۃ ہو رہی ہے، چھوڑو ابھی بزنس نہیں، آمدنی نہیں، یہ نہیں، اپنے سونے بیچ کر کے دے دو آپ زکوٰۃ. سمجھ رہے ہیں کہ جس بزنس کے لیے رو رہے ہو کہ زکوٰۃ بزنس نہیں ہے، اگر آپ نے دیا تو اللہ اس میں ایسی برکت دے گا کہ اگلی سال پھر اور اس سے زیادہ آپ کماؤ گے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. چلیے خیر، یاد رہے کہ کسی کو مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسئلے کو غور سے سنیں، یاد رکھیں. جیسے کسی فقیر کو زکوٰۃ کی نیت سے کھانا کھلا دیا، آپ نے گھر میں کھانا بنایا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یا ہوٹل میں کھانا کھلایا، ہوٹل میں کھانے کا انتظام کیا ہے نا، 10 فقیروں کو بلائے، گھر میں کھانا کھلایا اور زکوٰۃ کی نیت سے، یہ جو کھانا کھلا رہا ہوں یہ زکوٰۃ کا ہے. یا ہوٹل میں آپ نے بلایا اور ہوٹل والے سے کہا کہ انہیں کھانا کھلا دو، اور رقم کا آپ نے کسے دی؟ کاؤنٹر پہ. ہاں اگر پیسے آپ نے فقیروں کو دے دیے، مثلا 20 فقیر ہیں مستحق زکوٰۃ ہیں، آپ نے ان کو 10,000 روپے دے دیے، ہوٹل میں کھانا کھا لو، تو زکوٰۃ کے پیسے انہیں دے دیے. اب وہ کھانا کھا کر اگر پیسہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر آپ نے کھانا دلوایا، سروے کروا دیا، کھانا دے دو، اب کھانا سب کو پہنچا، آپ نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر پیسے پے کیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ نے مارکیٹ سے سامان خرید کے لایا آپ، اور اس کے بعد گھر پہ کھانا بنایا اور فقیروں کو کھلایا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا، یہاں پر مالک کر دینا نہیں پایا گیا. ہاں وہی صورت ہم نے بتائی کہ اگر کھانا دے دیا، بھائی گھر بنے کھانا بنایا، آئے وہی پیسے کا، اور کہا بھئی یہ آپ لے جاؤ، آپ مالک ہو، جو چاہو کرو، ہے نا، کھاؤ یا لے جاؤ، آپ کی مرضی. ایک ہوا یہیں بیٹھ کے کھاؤ، یہ نہیں، یا کھانا آپ کا، آپ اس کے مالک ہو، جو چاہو خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، کسی اور کو دے دو، آپ کی مرضی. تو اس صورت میں ادا ہو جائے گا. یوں ہی اگر زکوٰۃ کی نیت سے فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. قیمت کا وہی خیال کرنا ہوگا. اچھا، کسی مستحق زکوٰۃ کو بنیت زکوٰۃ مکان رہنے کو دیا، بھائی آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیا کہ اس میں رہو آپ، ہے نا، تو یاد رہے کہ رہنے کے لیے اگر دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی. سمجھے کہ نہیں، کہ مال کا کوئی حصہ تو اسے دیا ہی نہیں، مکان تو آپ کا، آپ نے رہنے کے لیے خالی دیا ہے. آپ نے جو اسے مالک بنایا، منفعت کا مالک بنایا کہ بھئی میرے گھر سے تم نفع حاصل کرو، آپ نے اور تو کچھ کیا نہیں، آپ نے نفع کا مالک بنایا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب آج کی گفتگو یہیں تک، پھر آگے انشاءاللہ. اچھا ایک مسئلے کو اور ذکر کر دیں. اچھا، کسی کو آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کا مالک بنایا تو مالک کرنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو قبضہ کرنا جانتا ہو. آپ نے بھائی مالک کر رہے ہیں نا غریب کو، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا جو غریب ہے کیا وہ قبضہ کرنا جانتا ہے. ایسے شخص کو اگر آپ نے دیا مستحق زکوٰۃ تھا کہ وہ پھینک دے یا دھوکہ کھائے، سمجھے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ چیز ذہن میں ہونا چاہیے. جیسے چھوٹا بچہ ہے یا پاگل کو دیا، چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دیں گے ادا نہیں ہوگی، پاگل کو دیں گے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اور اگر بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا باپ جو فقیر ہو یا اس کا ہو جس کی نگرانی میں ہے تو اسے قبضہ کرا دیں. سمجھے کہ نہیں. اب زکوٰۃ واجب ہونے کی جو شرائط ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ تو ہم سب کے ایمان و عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.